شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے کملی میں لپٹنے والے، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو، اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے، اور درد دینے والا عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھربھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے، اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا، تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا۔ اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس سے آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے، اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرتے رہو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت عظیم پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھو، اب خبردار کرنے لگو، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو، اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے خواہاں ہو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کرتے رہو۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن مشکل کا دن ہوگا، یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا، اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور اس کو ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف رہا ہے۔ میں اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات ٹھہرا لی، یہ مارا جائے، اس نے کیسی تجویز کی، پھر یہ مارا جائے، اس نے یہ کیسی تجویز کی، پھر اس نے نگاہ کی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹ پھیر کر چلا اور تکبر کیا، پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو پہلے لوگوں سے برابر ہوتا آیا ہے، پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے، میں ان قریب اس کو سقر میں داخل کروں گا، اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ وہ ایسی آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی۔ اس پر 19 داروغہ ہیں، اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے ہی بنائے ہیں، اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں
اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ قرآن تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے۔ ہاں ہاں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے، انسان کے لیے ڈر کی چیز، یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے۔ ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا، مگر داہنی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے، یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگرداں ہو رہے ہیں، گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے، اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب اللہ چاہے۔ وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی معاف کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی خود سری کرتا چلا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھہرنا ہے۔ اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے، بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو۔ اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے، سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو۔ پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے، مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو۔ اس روز بعض چہرے رونقدار ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے، خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ ہاں، جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھینچے چلے چلنا ہے۔ پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی، لیکن جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے، پھر خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا، پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، سو اس کے اعضاء کو درست کیا، پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، مرد اور عورت۔ کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟